السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مرد ایک ایسی عورت سے صحبت ہم بستری کرے جو اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے۔ کسی پرائی عورت کو دیکھنا بھی آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے۔ مرنے کے بعد بھی اللہ اس کو سخت سزا دیں گے۔ زنا کے بارے میں حدیث اور قرآن کیا کہتا ہے؟ زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اپنے محارم سے زنا کرنا اور بھی کبیح ہے۔ اس کی سزا رجم ہے اگر شادی شدہ ہے، ورنہ 100 کوڑے ہیں، مگر آج کل حدود کا نفاذ نہیں۔ اس لیے ایسے شخص کو صدقے دل سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ایسا شخص اگر اپنے فعل پر نادم ہو کر توبہ استغفار کرے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا عزم کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ زنا کا شرعی ثبوت ہونے کے بعد زنا سے جو اولاد ہوگی اس کا نسب زانی سے ثابت نہ ہوگا، وہ والد الحرام قرار پائے گا۔ زنا کی حرمت اور مذمت قرآن پاک کی بے شمار آیت اور احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ شرک کے بعد بڑے گناہوں میں سے سنگین ترین گناہ زنا ہے، جو انسان کو ہلاک اور برباد کرنے والا ہے۔ اس کی سخت ترین سزائیں دنیا اور آخرت میں بیان کی گئی ہیں، اور زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے بد نظری کو حرام کیا گیا ہے، عورتوں پر پردہ واجب کیا گیا ہے، بلا ضرورت پردے کے ساتھ بھی باہر نکلنے سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ہوتے ہوئے تو کوئی زنا نہیں کر سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، خاص کر کے اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں۔ کسی کا ہاتھ کسی کو لگ رہا ہے، کہاں لگتا ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ اگر کوئی اکیلے لڑکا یا لڑکی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی جلدی شادی نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے، اور شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کریں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور ان کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ ان ماں باپ سے قیامت کے دن حساب مانگے گا۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو اللہ آپ کو بھی اچھی بیوی یا دولہا دے گا، اور خراب ہیں تو سمجھ لیجئے زنا ایک ایسا عمل ہے جس سے نسان کینسر جیسی موذی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا تو پھر اس کے دل سے اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جس سے وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کے بچوں، ماں یا بہن کو اس دنیا میں ہی ادا کرنی پڑتی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تو ایسا قرض لے گا تو تیرے گھر سے یعنی تیری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ دوستو، اس کبیرہ گناہ کی اور بھی سزائیں ہیں، لہٰذا خود بھی بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی بچائیں۔ اگر آپ نے اپنا جنسی قصہ اپنے دوست سہیلی کو سنایا اور اس کے دل میں بھی ایسا کرنے کی بات آ گئی اور اس نے وہ کام کر لیا تو اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے ہی اس کو غلط راستہ دکھایا ہے۔ قرآن و حدیث میں ہمیں زنا کی سزا اور اس کے برے ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زانیہ عورت اور زانی مرد کو کوڑے مارو، ہر ایک کو 100 کوڑے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو دونوں کو سنگسار کر دو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمسائے کی بیوی سے گناہ کرنا بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔
زنا کرنے والا مسلمان عاقل اور بالغ ہو جس نے یہ جرم اپنے اختیار سے کیا ہو اور جرم کے لیے اس پر کوئی زبردستی نہ کی گئی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا، یعنی 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اگر زنا کیا بھی ہو تو ان پر دین اسلام کی روح سے کوئی حد لاگو نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ جو کہ نابالغ جب تک بالغ نہ ہو جائے، دوسرا وہ شخص جو سویا ہوا ہو جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، اور تیسرا وہ شخص جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، دیوانہ ہو، مجنون ہو، اور اس پر بھی اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بھول چوک اور جس چیز پر وہ مجبور کیا جائے معاف کر دیا گیا ہے، یعنی اگر آپ سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے، یا کسی چیز پر آپ کو مجبور کیا گیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ زنا کرنے والے کے لیے رجم یعنی زنا کار پر حد قائم کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ زمین میں گڑھا کھودا جائے، زانی کو اس گڑھا میں کھڑا کر کے سینے تک اس کو مٹی میں دبایا جائے اور پھر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ کارروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ رجم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔ اسلام عظمت و عفت کو سب سے بڑی قیمتی متاع قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شخص پر مقدم رکھتا ہے۔ چنانچہ زنا اسلامی معاشرے میں انتہائی گھناؤنا اور بدترین جرم ہے اور اسلام میں اس جرم کی سخت ترین سزا مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، اور زنا کے قریب مت جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں زنا سے اس طرح روکا گیا ہے، زنا کرنا تو دور کی بات بلکہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ ہی کھانا کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ ابتدائی اسلام میں زنا کی سزا یہ تھی کہ زنا کرنے والے شادی شدہ عورتوں کو تاحیات گھروں میں بند کر دیتے تھے اور کمواری لڑکیوں یا غیر شادی شدہ مردوں کو زنا کرنے پر زنجیروں سے باندھا جاتا اور انہیں شدید ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو تمہاری عورتیں زنا کریں تو ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دے تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بیان کر دے۔ عورتوں میں سے جو لوگ زنا کریں تو تم ان کو خوب ڈانٹ ڈپٹ سے اذیت پہنچاؤ، بس اگر وہ توبہ کر لیں اور ٹھیک ہو جائے اور سیدھے راستے پر آ جائیں تو ان کو کچھ نہ کہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا جیسی موذی مرض اور اس کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیوں، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔